جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرے، فرمایا وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب غار کے دہنے پر دشمن پہنچ چکے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے، تو اللہ نے اسی بات کو قرآن میں کوڈ کیا، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ جب دو میں سے دوسرا، وہ دونوں غار میں تھے، اللہ نے دونوں کے لیے الگ الگ نام ذکر نہیں فرمایا، فرمایا ہما فی الغار، دونوں کو اللہ نے اکٹھا فرمایا ہما فی الغار، یعنی اللہ کو بھی اتنی محبت تھی اور اللہ رب العالمین کو یہ پسند تھا کہ صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہیں، سبحان اللہ، اور آپ نے چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی آپ کو بتوں کے آگے نہ جھکنے دیا، کیونکہ پتا تھا اللہ کو کہ میں نے اس کو اپنے محبوب کا یار بنانا ہے، میں نے یار غار بھی بنانا ہے، یار مزار بھی بنانا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو بتوں کی تلویز سے بھی پاک رکھا۔ دیکھیں نا کہ آپ خود فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات خود ارشاد فرمائی، اور اس کو علامہ احمد بن قسطلانی رحمۃ اللہ بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری کے اندر آپ نے اس کو لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، کہتے ہیں حضور میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد محترم مجھے لے کر گئے بت خانے کے اندر اور مجھے بتوں کے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کہا بیٹا یہ تیرے معبود ہیں، یہ تیرے معبود ہیں معاذ اللہ۔ تو چونکہ ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اگر آپ کی اولاد ہو تو آپ اپنی اولادوں کو مسجد میں لائیں گے، بتائیں گے بیٹا یہ عبادت گاہ ہے، تو ان کی وہ عبادت گاہ تھی تو بت خانے میں لے کر گئے، کہا بیٹا یہ تمہارے معبود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے وہ فراست اور وہ حکمت اور بچپن سے ہی اللہ نے چونکہ محفوظ رکھا تھا، آپ نا ایک بت کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ اب وہ پتھر کب بت جو اپنے اوپر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا وہ کسی کو کیا دے گا؟ آپ نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا، چپ، کیا جواب آنا تھا ادھر سے؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ پتھر میں مار رہا ہوں تجھے، اگر تو خدا ہے تو خود کو بچا لے۔ آپ نے دے مارا، پتھر لگا، بت نیچے گرا، کہ والد نے جب دیکھا ہمارے معبود کی بے حرمتی اس نے کر دی، آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور پکڑا اور گھر لے کر گئے، اپنی والدہ ان کی والدہ سے جا کر کہا آج تیرے بیٹے نے یہ کارنامہ سر انجام دی ہے۔ تو آپ کی والدہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ کی والدہ نے کہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہوا تھا نا تو غیب سے ایک آواز آئی تھی، کہاں سے آواز آئی تھی؟ غیب سے۔ اب آواز کیا آئی تھی؟ سنو، آواز آئی تھی یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق، اے اللہ کی بندی یہ عتیق ہے بچہ، یہ بچہ عتیق جہنم سے آزاد ہے اور تجھے عتیق بچے کی خوشخبری مبارک ہو، اور کہا اسمہ فی السماء الصدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، لمحمد صاحب و رفیق، اور دنیا میں نبی آخر الزمان کے یہی ساتھی ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ بات مکمل کر لی نا، اب طائر سیدھا جبرائیل امین بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور حاضر ہو کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صادق ابو بکر وہو صدیق، حضور ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں، واقعی یہ صدیق ہیں۔ اب جس کی صداقت کی تصدیق جبرائیل امین کر رہے ہیں، اور جبرائیل امین اپنی مرضی سے آتے ہیں، خدا بھیجتا ہے، کہ جس کی صداقت کی تصدیق خدا نے کرائی، بتائیں اس سے بڑا کوئی صدیق ہے؟ اس قدر مقام و مرتبہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دیکھیے یہ ہم نہیں کہتے، آپ اہل بیت طہار کی زندگیوں کو دیکھیے، وہ جو بزرگ گزرے تھے نا بڑے مبارک تھے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے ایک صاحبزادے محمد بن حنفیہ، ان کو محمد بن علی بھی کہتے ہیں، آپ کے صاحبزادے، آپ نے ایک مرتبہ اپنے والد سے کہا، بخاری شریف کی روایت ہے، اپنے والد سے کہا قلت لابی، میں نے اپنے والد سے کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین شخص کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ قال، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر۔ کیا کہا؟ ابو بکر۔ اور مورا کنے لائیاں نے؟ مولا کائنات کنے لائیاں نے؟ مولا کائنات نے۔ تو جن کا آج ہم نہ بتاتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، وہ خود بتا رہے ہیں کہ پہلا نمبر کدا؟ ابو بکر دا۔ پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر کا، وہ خود بتا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں قلت ثم من، میں نے کہا حضور ابو بکر کے بعد پھر کون ہے افضل؟ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر ہے۔ اب آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت وان یقول عثمان، کہا کہ اب مجھے نا تھوڑا سا ڈر ہوا
کہ اگر میں نے تیسرے نمبر پہ پوچھا کون ہے افضل تو آپ عثمان کا نام لے دیں گے، آپ عثمان کا نام لے دیں گے. کہا میں نے نہیں پوچھا، میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا. میں نے کہا ثم انتا، ابا جان پھر تو آپ ہوں گے افضل، پھر تو آپ افضل ہوں گے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹے میری کیا بات کرتے ہو، میں تو مسلمانوں میں ایک عام سا شخص ہوں. اللہ اکبر. یہ مولا کائنات مہرے لگا رہے ہیں. اور آئیے آگے جو مسند احمد کی حدیث پڑھیے، اور مسند احمد کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ بڑا مرتبہ رکھتی ہے مسند احمد. اب اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والی کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود لکھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نقل کی ہے، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک انتہائی مقرب تھے، ان کے قریبی ایک تھے جن کا نام تھا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو جحیفہ کا عقیدہ پتہ کیا تھا؟ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے. آپ خود بتاتے ہیں حضرت ابو جحیفہ، کہا کہ میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھے. کہا کہ میرا یہ عقیدہ تھا. کہا کہ ایک دن نا جیسے مولا کائنات نے خود فرمایا، کہا کہ یا ابا جحیفہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی نے خود ان سے کہا کہ ابو جحیفہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے کہا بلا کیوں نہیں حضور بتائیے. آپ نے فرمایا اس امت کے اندر حضور کے بعد اگر میں کسی کو افضل سمجھتا ہوں تو اس کا نام ابو بکر ہے. کہا کہ ابو بکر کے بعد پھر عمر ہے. آپ نے خود اس بات کی وضاحت، یہ مقام تھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اہل بیت طہار کی میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیے آگے چلیے، میں ایک روایت سنانے جا رہا ہوں، بڑی کمال کی روایت ہے. آپ یہ سنیے گا، یقین کیجیے. حضرت محمد باقر سے بیان کیا گیا کہ بنو فاطمہ کا اس بات پر اتفاق ہے. سنیے گا، اہل بیت کی مہر لگ رہی ہے. بنو فاطمہ کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ وہ شیخین کے بارے میں اچھی سی اچھی بات کہیں گے. شیخین کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دیکھیں نا مقام تو دیکھیں، ایک دائیں طرف لیٹے ہیں دوسرے بائیں طرف لیٹے ہیں. روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہاتھ میں نا دائیں ہاتھ میں ابو بکر تھے، بائیں ہاتھ میں عمر تھے. حضور آ رہے تھے نا تو لوگ دیکھ کر نا حیران ہونے لگے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو؟ ہاں کا ذنوباس یوم القیامہ. حضور نے فرمایا قیامت کے دن بھی ہم ایسے ہی آئیں گے. تو لوگوں نے خواہ مخواہ کے دنگے چھوڑے ہوئے ہیں، خواہ مخواہ کے پتنگے چھوڑے ہوئے ہیں. سمجھ بھی نہیں آتا یار ان لوگوں کو. یہ انتشار کرنے والے لوگ ہیں. مسلمانوں کا شیرازہ پہلے تھوڑا بکھرا ہوا ہے، اس امت کا پہلے تھوڑا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، مزید اس کو بکھارنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. ایسا نہ کیا کریں اور اپنے عقیدوں کو سیکھیں جو ہمارا عقیدہ ہے. سنیے گا، آگے سنیے گا. حضرت جعفر صادق نے اپنے باپ محمد بن باقر سے، محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا. امام جعفر صادق نے اپنے باپ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا. ایک شخص نے ان کے باپ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے. اس نے کہا ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے. بات سمجھیے گا، کس سے آ کر پوچھا؟ امام زین العابدین کے بیٹے کون؟ امام باقر. امام باقر کے بیٹے کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ میرے والد امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر کہا کہ مجھے ابو بکر کے، اس نے صرف اتنا کہا مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیں. تو آگے سے پتہ امام زین العابدین نے کیا کہا؟ فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں. لطف تو دیکھو یار، وہ کہہ رہے ہیں ابو بکر کے بارے میں بتائیں. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں. اس نے کہا آپ انہیں صدیق کے نام سے پکارتے ہیں؟ آپ انہیں، اور شوشے تو چھوڑے ہوئے تھے اس وقت بھی قوم نے نا، شوشے تو اس وقت بھی چھوڑے ہوئے تھے نا. شیطان قسم کے لوگ، شیطانی صفت کے لوگ اس وقت بھی یہ پیدا تو ہو چکے تھے. خوارج تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا تب یہ خوارج تو پیدا ہو چکے تھے. انہوں نے تو یہ کام کرنے تھے. اور کہا کہ آپ ان کو صدیق کے نام سے پکارتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ امام زین العابدین نے فرمایا تیری ماں تجھے ضائع کر دے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار نے ان کا نام صدیق رکھا ہے. کتنی بڑی بات کیا. اور امام زین العابدین فرما رہے ہیں بتائیے اہل بیت طہار کی ایک اہم کڑی یہ وہ ہے امام زین العابدین جنہوں نے کربلا کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. کربلا کے عینی شاہد ہیں. کیا ان کے سامنے کچھ نہیں تھا؟
کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ وہ اپنے نانا کے دین کو کیا نہیں جانتے تھے؟ سب کچھ ان کے سامنے تھا. آپ نے اتنی بڑی بات کی، کہا تیری ماں تجھے ضائع کر دے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار اور مہاجرین نے ان کا نام صدیق رکھا ہے. اگلی بات سنیے، کہا کہ جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بات کو سچا نہ کرے. کہا یہاں سے چلا جا اور ابو بکر اور عمر سے محبت رکھ. حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار. نعرہ خلافت، حق چار یار. نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی. جنتی جنتی. اب اگلی حدیث بھی سنیے گا، بڑی کمال کی حدیث ہے. اگلی حدیث یہ ابو جعفر باقر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے آ کر آپ سے کہا، کہتا ہے کہ حضرت اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا. اس نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ بتائیے، یہ تلوار پر کیا زیور لگانا جائز ہے؟ سونا وغیرہ، اس کو زیب و زینت کے ساتھ ملمہ کرنا، اس کو کیا جائز ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جائز ہے. مسئلہ بتا دیا جائز ہے. دلیل کیا دی؟ اب دلیل سننے والی ہے. دلیل دی، کہا کہ ہاں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں بھائی؟ حضرت ابو بکر نے بھی اپنی تلوار پر زیور لگایا تھا. دلیل کس کی دی؟ حضرت ابو بکر کی. اگر حضرت ابو بکر سے ان کو نفرت ہوتی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا خیال اگر درست نہ ہوتا تو کبھی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا. آپ کا دور تو چلو قریب کا تھا نا یار، امام زین العابدین کا دور بھی تو قریب کا ہے نا، ان کا دور تو قریب کا. اور وہ خلافت دیکھ لیں، خلافت راشدہ، کیونکہ خلافت راشدہ کی جو بچی تھی وہ حضرت امام حسن کے بعد جو حضرت امیر معاویہ نے لی تھی نا، وہ سارا کچھ دیکھا ہوا تھا امام زین العابدین نے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے سارا کچھ. وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیوں ایسا عقیدہ رکھتے؟ کیونکہ کائنات کے اندر کسی نے بھی حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھا جو آج کے لوگوں نے رکھا ہوا ہے عقیدہ. خواہ مخواہ کا عقیدہ گڑھ کے آ جاتے ہیں. اب اگلی بات بھی سنیے گا، اگلی بات بھی سنیے گا. جب آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کو ایسے کیا، تو وہ شخص کہنے لگا، کہتا ہے کہ آپ ان کو صدیق کہتے ہیں، آپ ان کو صدیق کہتے ہیں. ابن جوزی کی میں بات لکھوں جو انہوں نے بہت پیارے انداز میں لکھی، کہا کہ آپ نے چھلانگ ماری، آئے اور قبلے کی طرف آپ نے رخ کر لیا. قبلے کی طرف رخ کر کے امام باقر نے 3 بار کہا ہاں میں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں صدیق کہتا ہوں، ہاں میں صدیق کہتا ہوں. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ جو ان کو صدیق نہ کہے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی بات سچی بھی نہ کرے. یہ دیکھیں نا کہاں سے مہریں لگی. اب آگے دیکھیے، امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں. اور یار یہ تو قریب کا زمانہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، قریب کا، ٹھیک ہے نا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں حضرت علی سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں، سنیے گا، جیسے میں حضرت علی سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں ویسے ہی حضرت ابو بکر سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے. دیکھیے یہ بتا رہے ہیں وہ شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں، ادھر جناب مفت کے جھگڑے. اور بھائی یہ بار کی کہانیاں ہیں جن کے منہ میں لیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ملعون نے لانتی نے بکواس کی تھی نا اسلام آباد کے اندر. اس نے کہا تھا معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے بڑے سخت جملے بولے تھے اور یہ بہت بڑی گستاخی کی تھی، جو کہ ہماری ایجنسیوں نے اس کو اٹھایا اور باہر نہیں دیا. وہ اگلے دن پتہ چلا حضرت کینیڈا گیا بیٹھے ہیں، برطانیہ میں گیا بیٹھے ہیں. جو بھی چور اچکا آتا ہے ہمارے ملک میں باہر ہی جاتا ہے نا، ہر فسادی باہر ہی جاتا ہے اور اسی جگہ پر جاتا ہے ہر فسادی، اسی جگہ پر، کیونکہ وہاں کی NGOs ان کو پیسہ کھلاتے ہیں، ان کے منہ سے نکلواتے ہیں. ہمارے ملک کے پاکستان میں فتنہ و فساد کی جڑ پھیلاتے ہیں. بکواس کرتا وہ نکل گیا حضرت ابو بکر کی شان میں، اس نے گستاخی کی لیکن اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا گیا. لیکن جن لوگوں نے دفاع کیا بھلے جیل میں جانا پڑا لیکن آج وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں ہی بیٹھے ہیں، باہر تو نہیں گیا، وہ پاکستان میں ہی بیٹھے ہیں. تو ان باتوں کو آپ سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں. اسے کہا گیا، اسے کہتا ہے کہ جی انہوں نے تو باغ فتح جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا تھا تو وہ حضرت ابو بکر نے نہیں دیا تھا. تو پھر جب اس کو جواب دیا گیا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چلو نہیں دیا تھا باغ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت آئی تھی حضرت فاطمہ کے صاحبزادے تو موجود تھے نا، ان کو دے دیتے، اب آپ دے دیتے. کہنے لگا دلیل دیکھیے بونگی سی، کہتا ہے کہ جی اہل بیت اطہار والے جو ہیں چھینی ہوئی چیز
نہیں لیتے واپس، چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے. اور میں نے کہا جائے چولا تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان باندھ رہا ہے. اگر تو کہتا ہے کہ باغ فتح چھینا ہوا تھا اور اہل بیت اطہار چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، تم تو کہتے ہو خلافت بھی چھینی ہوئی تھی، پھر مولا علی نے خلافت کیوں لی؟ ان کو عقل نہیں آتی کہ خود اہل بیت پہ اعتراضات. یہ محب نہیں ہیں، یہ بغض رکھنے والے. اگر محب ہوتے تو سوچ سمجھ کے گفتگو کرتے کہ ہم نے گفتگو کہاں کرنی ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑی کمال کی بات ہے. دیکھیے غزوہ تبوک 9 سن ہجری میں ہوا اور حضور علیہ السلام کا وصال 11 سن ہجری میں ہو گیا. ٹھیک ہے، غزوہ تبوک 9 سن ہجری میں ہوا اور اس سے پہلے خیبر 7 سن ہجری میں ہوا تھا. خیبر 7 سن ہجری میں. اور یہ بدبخت کہتے ہیں جناب خیبر کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کائنات میں جتنا سخی گھرانہ فاطمہ الزہرا کا ہے کسی کا ہے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں نا اس بات کو کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خدا کی قسم گھر میں جو پڑا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے صدقہ کر دیتی تھی. اور اس بات کو میں سمجھانے لگا ہوں آپ کو، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بات سمجھانے لگا ہوں، بات سمجھیے گا بات کہ 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا اور انہوں نے کہا کہ خیبر کے موقع پر حضور نے فدق فاطمہ الزہرا کو دے دیا تھا. اب تبوک ہوا ہے 9 ہجری کے اندر. جب تبوک ہوا تو مطلب اس وقت جو فدق تھا حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تھا نا، بقول ان کے بھائی جب حضور نے دے دیا تھا تو ان کے پاس ہی تھا. اور فدق کوئی عام باغ نہیں تھا، بہت بڑا باغ تھا. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اربوں روپے کی پراپرٹی بنتی ہے، اربوں روپے کی، جی ہاں خربوں کی پراپرٹی بنی. اتنا بڑا وہ باغ تھا اور اس وقت بھی اس کی آمدنی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. اس دور کے اندر اتنا بڑا باغ تھا فدق کا، اتنی آمدنی اس کی ہوتی تھی. اور تبوک کے موقع پر جب تبوک کا موقع آیا حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ چندہ مانگا تھا. پتہ ہے آپ کو 3 مرتبہ حضور نے چندہ مانگا تبوک کے موقع پر. اور حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان اٹھا کے دیا، اپنے کرتے کے بٹن بھی توڑ کے دے دیے اور وہاں ببول کے درخت کے کانٹے اندر لگا لیے. کہا کہ شاید یہ میرے بٹن بھی کسی مجاہد کے کرتے میں لگانے کے کام آ جائیں. سارا کچھ دے دیا. اور آپ پوری تاریخ پڑھیے، کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ایک دانہ بھی دیا تھا؟ نہیں دیا تھا، کچھ نہیں. کیوں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے فاقے تھے، کچھ تھا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر خیبر 7 ہجری میں مولا کائنات کو مل گیا تھا تو تبوک کے موقع پہ مولا کائنات ایک کھجور کیا، مولا کائنات تو پورا فتح کی پیش کر دیتے حضور. اور فاطمہ الزہرا خود کہتی میرے سرتاج جائیے، ابا جان چندہ مانگ رہے ہیں تبوک کے لیے، مسلمانوں کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، آپ جائیے پورا فتح کی جا کر میرے ابا جان کے قدموں میں ڈال دیجیے. سبحان اللہ. تو یہ تو اعتراضوں کے دروازے کھول رہے ہیں یہ لوگ، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ابن عساکر نے اس بات کو لکھا، علامہ ابن حجر عسقلانی نے اس بات کو الصواعق المحرقہ کے اندر لکھا اور تاریخ دمشق کے اندر لکھا گیا اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر بھی اس بات کو لکھا کہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ بصرہ میں تشریف لے کر آئے تو وہاں 2 آدمیوں نے آپ سے سوال کیا. کہا کہ یہ بتائیے، ہمیں خبر دیجئے، ہمیں بتائیے کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں آپ کے ساتھ کسی عہدے کا وعدہ کیا تھا؟ اور بات سمجھیں، عہدے کا وعدہ کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا تکذیب کرنے والا نہیں بننا چاہتا، کہ میں نے حضور کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی، کیونکہ نابالغ بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے تصدیق کی تھی نا. کہا کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی تھی. کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق سب سے پہلے میں نے کی تھی. اب میں حضور کو سب سے پہلا جھٹلانے والا نہیں بننا چاہتا. کہا خدا کی قسم حضور نے میرے لیے کسی عہدے کا کوئی نہیں ارشاد فرمایا تھا، اور اگر میرے لیے حضور علیہ السلام کسی عہدے کا ارشاد فرما دیتے تو میں رسول کریم کے منبر پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو کبھی نہ بیٹھنے دیتا اور ان کے ساتھ میں جہاد کرتا، اگرچہ میرے ساتھ دینے کے لیے اور کوئی نہ ہوتا سوائے میری اپنی چادر کے. شجاعت تھی آپ کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی کا حق ہوتا اور مولا علی پیچھے رہ جاتے. اور مولا علی رضی اللہ، دیکھیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی نا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے استحکام کو چنا تھا اس وقت کہ خلافت ٹوٹ جائے گی اگر میں بدلے کے لیے نکلا نا. خلافت یہی تو وجہ تھی. آپ نے کتنے سارے دن آپ نے گھر کے اندر نماز ادا کی. آپ کو پتا تھا مسجد نبوی کے مصلی پر ان خارجیوں کا بندہ بیٹھا ہے، آپ نے اس کے پیچھے جا کر اٹھائیے تاریخ پوری، آپ نے مسجد نبوی
کا مسلح کیا آپ کو نہیں پتا تھا مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ مولا کائنات کو نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا تھا کہ ایک نماز ادا کرنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن آپ مسجد نبوی میں نہ گئے کیونکہ پتا تھا وہاں بھی خارجیوں کا بندہ بیٹھا ہے۔ آپ نے خلافت کے استحکام کو چنا اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت ٹوٹ جائے، آپ حکمت عملی کر رہے تھے، اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بدلہ لینا ہے، اور انہوں نے یہ سمجھا پتہ نہیں کیوں نہیں خطائے اجتہادی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب میں یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسئلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اہم ترین تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا نا حدیبیہ کے موقع پر، جاؤ کفار سے جا کر نا وہ بات چیت کر کے آؤ، اور ادھر افواہ پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، پڑھا ہے نا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں بیٹھ کر بیعت لی تھی صحابہ سے، کہا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ آپ سمجھنا، ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیلے تو حضور ان کے بدلے پر بیعت لے لیں، اور جب سچ مچ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تھا تو کیا تب ان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ تو حضرت امیر معاویہ بھی حق بجانب تھے، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق وہاں سے حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی، خطائے اجتہادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنا، مولا کائنات کو جو اللہ نے مقام دیا اس کو کوئی بھی نہیں۔ اب یہ کہنا ان باتوں کو پھیر پھرا کے ٹھیک ہے جی پہلے خلیفہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن جو ہے ظاہری طور پر وہ تھے، لیکن جو ہے باطنی طور پر اور روحانی طور پر جو پہلا نمبر ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور میں نے کہا نہیں ہو چلے یہ بھی گل غلط ہے، جس طرح ظاہری طور پر پہلے نمبر پہ خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، اسی طرح باطنی طور پر بھی پہلے خلیفہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، باطنی روحانی طور پر اچھا روحانی طور پر جب خلیفہ ہوں گے تو اس کی وضاحتیں تو وہی روحانی بزرگ کریں گے نا، کیا وہ بھی ان کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یا آج 15ویں صدی کے اینڈ میں چلنے والے وہ چند ایک چوہے بلیاں کھڑی ہو گئی ہیں اور جناب وہ آستانے صرف چمکانے کے لیے یا اپنا صرف ڈھونگ بجانے کے لیے اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ آؤ تمہیں داتا کی نگری لے چلتا ہوں، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کشف الموجوب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا سے انتہا تک جو زندگی ہے وہ فقر اور تسلیم و رضا میں گزری، اس لیے صوفیہ کرام کے امام و مقتدا بھی صدیق اکبر ہیں۔ یہ روحانی طور پر بتا رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا کشف الموجوب میں تمام مسلمانوں کے دینی امام اور اس طریقت پر چلنے والوں کے خاص امام بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ آگے چلیے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جن کی حکومت ظاہر ہوتی ہے اور انہیں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جس طرح باطنی خلافت حاصل ہوتی ہے اسی طرح ظاہری خلافت بھی عطا ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے مثال دی، جیسا کہ حضرت ابو بکر، عمر، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا کہ جس طرح ان کو اللہ نے ظاہری خلافت دی، ان کو باطنی بھی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام محمد غزالی کو کون نہیں جانتا، اللہ اکبر، کہ جب میرے حضور کے فرمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض کریں کہ حضور آپ نے کہا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، حضور اپنی امت کا کوئی عالم دکھائیے تو صحیح جو ہمارے نبیوں کی طرح ہو۔ تو میرے حضور نے اگر اس وقت کسی کی روح پیش کی تھی تو اس کا نام امام غزالی ہے۔ سبحان اللہ، کہا کہ آؤ امام غزالی سے بات کرو، اللہ اکبر۔ تو امام غزالی وہ آپ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر اور عمر کی شہرت تو خلافت و سیاست میں ہے اور ان کی افضلیت معرفت اور ولایت میں ہے۔ یہ ولایت روحانیت تو ہے، روحانی طور پر تو ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ آگے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ نقشبند کے عظیم پیشوا، آپ فرماتے ہیں اکابر اولیاء کا اجماع ہے کہ معرفت اور ولایت میں حضرت صدیق اکبر کو کوئی نہیں پہنچتا، معرفت میں بھی اور ولایت میں بھی، کہ جس طرح آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے آپ کو ظاہری خلافت دی، اسی طرح اللہ نے باطنی روحانیت کا بھی آپ کو امام بنا کر بھیجا۔ آگے چلیے، حضرت امام مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقدام میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں ظاہری حکومت بھی حاصل ہوتی ہے اور ولایت کے اعتبار سے باطنی حکومت بھی۔ آپ نے مثال دی، جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے چلیے، علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نسیم الریاض میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خلیفہ کبھی تو ظاہری طور پر متصرف ہوتا ہے جیسے سلاطین، آپ نے کہا یہ ظاہری طور پر ہوتا ہے جیسے سلطان ہوتے تھے، اور کبھی باطنی طور پر ہوتا ہے جیسے اقطاب، اور بعض ایسے ہیں جن کو اللہ ظاہری طور پر بھی تصرف عطا فرماتا ہے اور باطنی طور پر بھی دونوں خلافتیں دیتا ہے، کہا کہ جیسے خلفائے راشدین ہیں۔ آگے چلیے، علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں
یہ بات کہنے والے شیعہ ہیں کہ حضرت علی تمام صحابہ سے زیادہ طریقت کے عالم ہیں. بات ختم. آگے چلیے. حضرت مجدد الفسانی کے خلیفے نے بھی اس طرح کی بات. حضرت مجدد الفسانی کا خود موقف دیکھیے. آپ فرماتے ہیں جو سب کو برابر سمجھے. یہ بات بڑی امام ربانی کی بات کر رہا ہوں حضرات, امام ربانی کی, سمجھیے گا. آپ فرماتے ہیں جو سب کو برابر سمجھے اور ایک دوسرے کو فضیلت دینا فضول جانے. آپ نے فرمایا وہ خود ابو الفضول ہے, عجب الفضول ہے کہ اہل حق کے اجماع کو بھی فضول کہتا ہے. آپ نے فرمایا وہ تو فضولوں کا بھی ابا ہے اور انتہائی عجیب و غریب فضول شخص ہے کہ جس بات پر امت کا اجماع ہو گیا اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ سن لیں, تاجدار گولڑا کا بھی عقیدہ سن لیں. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک چاروں خلفاء راشدین ہر 2 خلافتوں کے جامع ہیں. کہا کہ ظاہری خلافت کے بھی اور باطنی. کہا کہ جس طرح حضرت ابوبکر ظاہری خلافت کے جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع تھے, اسی طرح باطنی خلافت کے بھی آپ جامع تھے. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف بھی دیکھ لیجیے, سلطان العارفین. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ لوگ ایک بندے نے خام خام ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا, وہ ایک شعر میں پڑھ رہا تھا. پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے کہ باہو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نہ میں سنی نہ میں شیعہ, میں دوما تو تنگ ہوئی ہوں. میں نے کہا جائے پھٹے منہ, تو کتوں لے کے آئے شعر؟ کہیں بھی نہیں ہے ایسا. آپ سنیے, عقل بیدار کے اندر آپ نے لکھا, آپ کی کتاب ہے عقل بیدار, آپ اس کے اندر لکھتے ہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی, آپ نے فرمایا از مذہب رفاض و از مذہب خوارج بیزارن. آپ نے فرمایا میں رافضیوں سے بھی بیزار ہوں اور خارجیوں سے بھی بیزار ہوں. تو پھر تسی ہو کون جناب؟ آپ نے فرمایا من کے سنی. آپ نے فرمایا میں تو سنی ہوں. باہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں من کے سنی, میں تو سنی ہوں. حضرت کیسے سنی ہے؟ کوئی عقیدہ تو واضح کریں. آپ نے فرمایا دوست دار چہار یارن. کہا کہ میں ایسا سنی ہوں جو چاروں یاروں سے محبت کرتا ہے. حق چار یار, حق چار یار, نعرہ خلافت, حق چار یار, حق چار یار. یہ ہمارے اسلاف کے عقائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. تو برائے کرم میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, میرے نوجوان دوستوں, میرے بزرگوں, آپ بیٹھے ہو, اپنے عقائد کو سمجھیں. آپ ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے عقیدے کے اندر کہیں بھون چال نظر آتی ہے, کوئی آپ سے اس طرح کی بات کرتا ہے, تو آپ اپنے علماء سے رجوع کریں. آپ پوچھیں, آپ کا حق ہے. آپ جائیں جی ہمیں فلاں جگہ پہ ہم نے یہ بات سنی تھی, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں, ہمیں سمجھا دیں. آپ اپنے علماء کے پاس جا کر رجوع کریں. آپ ہمارے پاس آئیں. اگر ہم نہیں آپ کو بتا سکیں گے, ہم آپ کو بہتر عالم دین کے پاس, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا, سیدھی سی بات ہے, ہم آپ کو بہتر علماء کرام کے پاس لے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے عقائد و نظریات کی تشفی ہوگی اور آپ اپنے عقائد و نظریات کو سمجھیے. ہمارے بزرگان دین نے ابھی تو اس پہ بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارے بزرگان دین نے ایسی ایسی, یقین کریں ایسی ایسی حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھوں, آپ حیران ہو جائیں کہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام کتنا عطا فرمایا تھا کہ اللہ نے اس قدر آپ کو, دیکھیے نا, میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ عجیب و غریب چکر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے کہ اللہ رب العالمین, دیکھیے میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کوئی منکر نہیں ہے. خدا کی قسم اللہ نے جو ان کو ہم پتہ کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, ہر پھول کی اپنی. مولا کائنات تو مولا کائنات ہے نا پھر جناب, شیر خدا حیدر کرار جن کا لقب ہو, بتاؤ ان کا اپنا مقام. لیکن کوئی بھی ہر کسی کی جو ہے نا شخصیت کو ڈینائی نہیں کرتا. ہم لوگ ایک کی تعریف کرتے ہوئے دوسری کی تعریف کو ڈینائی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا مقام ہے, لیکن جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دیا جائے, جس کا وہ مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے. آپ ان باتوں کو سمجھا کریں. اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل سنت کے جتنے بھی جو ہے نظریات ہیں اللہ رب العالمین اس پہ کار بند فرمائے. اور یقین کیجئے یہی وہ نظریات ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے لیے جو ہے سرخروئی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سرخروئی کا سبب بنے گا. اب یہ نہ دیکھیں آپ چند ایک آئے ہیں, خدا کی قسم آپ بہت سارے ہیں, آپ بہت سارے ہیں. آپ باتوں کو سمجھا کریں. آپ چند ایک نہیں ہیں, آپ بہت سارے ہیں. ایمان کی طاقت جو ہے نا, ایمان کی طاقت وہ بڑی ہوتی ہے. 313,000 پہ چھا جاتے ہیں, ہاں جی, 1000 ہو تو لاکھوں پہ چھا جاتے ہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے. اپنے اندر ایمان مضبوط رکھیں, کبھی بھی بھون چال کا شکار نہ ہوا کریں. جہاں پر کھڑے ہو جایا کریں اور اپنے عقیدے کی بات پوچھا کریں. ہمارے عقائد و نظریات بھون چال کا شکار نہیں ہونے چاہیے. اور اپنے عقائد کو دیکھیں نا کہ یار میں ایک بات کیا کرتا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے کتنی محبت تھی. جب غار میں گیا نا, غار میں, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور پہلے تو میں جانا غار چ, پہلے غار دے وچ میں جانا. کیوں جی؟ غار دی صفائی تے ہو جائے. آپ غار کے اندر گیا, آپ نے غار کی صفائی کی. جب غار چنگی طرح صاف ہو گیا نا, وہ باریاں شاریاں ساریاں بند کر دیا آپ نے. جب غار چنگی طرح صاف ہو گیا
ہاں جی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیے، حضور اندر تشریف لے آئیے، کیوں؟ حضور یہ غار اب آپ کے آنے کے قابل ہو گیا ہے۔ میں بات کرتا چلوں یہاں پر کہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کو دل میں جگہ دو، وہ دل کی صفائی کریں گے، جب دل حضور کے آنے کے قابل ہوگا حضور کو بلائیں گے، حضور خود ہی تشریف لے آئیں گے، سبحان اللہ، کہتے پھر ڈیرے حضور دے ہونے ہیں جی، پھر محبت حضور کے اندر گھر کر جائے گا۔ اور میں بتاؤں یقین کر لو خدا کی قسم، دیکھو غار کے اندر حضور پر کس نے پہرا دیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے، سمجھیے گا، غار کے اندر حضرت ابو بکر نے پہرا دیا اور غار کے باہر کبوتری نے پہرا دیا، وہ دیا کہ نہیں بھائی؟ غار کے باہر کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، غار کے باہر کبوتری نے پہرا دیا اور غار کے اندر ابو بکر نے پہرا دیا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم جس کبوتری نے غار کے باہر پہرا دیا وہ آج بھی مزار کے باہر ہے، جس نے غار کے اندر پہرا دیا وہ آج بھی مزار کے اندر۔ اللہ نے دیکھو کیا صلے عطا کی، تو محبتیں اپنی اجاگر رکھیں اور ان لوگوں سے محبت رکھیں۔ حضرات شیخین کا بڑا مرتبہ ہے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت کو آپ لوگ ڈینائی نہ کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی جب ہم اٹھے تو انہی کے ساتھ ہوں اور ہمارا بیڑا پار ہو۔